سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 122 سورۃ الانعام کا 15واں رکوع 8ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا۔ میتن مانے مردہ، احیینا کے معنی ہے ہم نے زندہ کیا۔ مردہ سے مراد کافر ہے اور زندہ سے مراد مومن ہے۔ سبحان اللہ، مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے۔ مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہذا مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت ہے اور ایمان دلوں کے لیے حیات زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا۔ نور سے مراد ایمان ہے، جس کی وجہ سے انسان کفر کے اندھیروں سے نجات پاتا ہے، اور نور سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ تو اللہ تعالی نے کافر کو مومن بنایا، مردہ کو زندہ کیا، اسے ایمان کا نور دیا اور اسے کتاب عطا فرمائی، قرآن کا نور دیا۔ اب وہ ایمان کے نور کو لے کر اور قرآن پاک کی روشنی لے کر لوگوں میں چلتا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، جس سے لوگوں میں چلتا ہے۔ یمشی چلتا ہے، بہ جس سے، فی الناس لوگوں میں۔ اب وہ جب لوگوں میں چلتا ہے تو قرآن کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی گفتگو میں وہ نور ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وہ نور ہوتا ہے، اس کے افعال میں وہ نور ہوتا ہے، اور وہ بینائی حاصل کر چکا ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ حق کی راہ کون سی ہے، باطل کی راہ کون سی ہے، وہ امتیاز کر سکتا ہے۔ کمم مثلہ فی الظلمات، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے۔ ظلمات مانے اندھیریا، یعنی جو کفر میں ہے، جہالت میں ہے، جس کا باطن تاریک ہے، باطن میں خباثتیں ہیں، کیا وہ شخص اور جو مومن ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک مثال ہے جس میں مومن اور کافر کا حال بیان فرمایا گیا ہے کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگانی پائی اور اس کو نور ملا، جس سے وہ مقصود کی راہ پاتا ہے، اس نور کے ذریعے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ان سے وہ نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے، اندھیروں میں رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن اور کافر کے لیے عام ہیں، یعنی ہر مومن زندہ ہے، ہر کافر مردہ ہے۔ گو کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول خاص ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ناپاک چیز پھینکی تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ پر اس نے پتھراؤ کیا جس سے آپ کو چوٹ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے، آپ کو اکیلا دیکھ کر ابو جہل نے پہلے گستاخی کی تو آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اس سے اسے اور جلن ہوئی اور وہ بہت زیادہ ذلیل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو اس نے آپ پر کوئی ناپاک چیز پھینکی، بعض روایت میں کہ پتھر مارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور تشریف لے گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا ہیں،
آپ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور آپ کے سامنے اسلام پیش تو کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس معاملے میں اتنا غور بھی نہیں کیا تھا، اور نہ آپ نے کوئی گستاخی کی تھی، کیونکہ آپ اکثر شکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جس وقت آپ ہاتھ میں کمان لیے شکار سے واپس آئے تو صفا کی پہاڑی کے قریب سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک کنیز کھڑی ہو گئی، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی ابو جہل نے۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو اس طرح اس نے حرکت کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ تو آپ کو شدید جلال آیا۔ آپ کی عادت تھی کہ جب آپ شکار سے آتے تو پہلے خانہ کعبہ جاتے اور طواف کرتے۔ طواف کرنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو سردار بیٹھے ہوتے ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ تو اس وقت آپ کو اتنا جلال آیا کہ نہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، نہ یہ معاملات کیے، بلکہ سیدھا ابو جہل کے پاس گئے۔ یہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے ساتھیوں کو فخریہ انداز میں سنا رہا تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح بے ادبی کی۔ آپ نے جیسے ہی ابو جہل کو دیکھا، آپ نے کمان سے اس کے سر پر حملہ کیا اور کئی جگہوں سے اس کا سر پھاڑ دیا، خون بہنے لگا۔ تو سارے کافر کھڑے ہو گئے، آپ کو مارنے لگے، تو آپ اکیلے سب سے لڑنے لگے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، چھوڑ دو۔ بات یہ ہے کہ ان کو غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے ان کے بھتیجے کی بے ادبی کی ہے۔ پھر ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرنے لگا اور سید الشہداء سے کہنے لگا، اے ابو یعلا، سید الشہداء کی کنیت ہے ابو یعلا، کہنے لگا اے ابو یعلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے؟ انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی، ہمیں بد عقل بتایا اور کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، ہمیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ نے اس وقت اس طرح اظہار فرمایا اور بتوں کی مذمت کی، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کسی کو میرے بھتیجے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ اس پر حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے برابر بدعقل کون ہے؟ سب سے بڑے بے وقوف تم ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو، پتھروں کو خدا سمجھتے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو جملہ آپ نے کہا تھا اسی وقت آپ اسلام لا چکے تھے، اور اسلام لانے کی نیت سے آپ نے کہا، اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت آپ نے کافروں کے سامنے اس لیے یہ بات کہی تاکہ آئندہ کافر یہ جرت نہ کریں، لیکن جب آپ وہاں سے نکلے تو آپ دل میں سوچنے لگے کہ میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، میں اسلام تو نہیں لایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ رنجیدہ نہ ہو، میں نے بدلہ لے لیا ہے اور کئی جگہوں سے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، اور میں نے کہہ دیا کہ خبردار کوئی آپ کو ہاتھ لگائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ تو سید الشہداء نے عرض کی کہ کیا میرے ایمان لانے سے آپ خوش ہوں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس وقت سید الشہداء حضور کے سامنے ایمان لائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے سید الشہداء کو بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد جب تک آپ دنیاوی حیات کے ساتھ رہے، آپ نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں فرشتے حمزہ کو اسد اللہ و اسد رسول ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا شعر ہے اور اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو تو عام طور پر لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ جبل احد شریف اور شہداء احد کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں پوری حاضری میں ایک دفعہ جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ روزانہ کا معمول بنائیں، جب بھی مدینہ شریف حاضری ہو۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ جب بھی مدینہ شریف میں بلاوا نصیب ہوا تو ہم کم از کم روزانہ ایک مرتبہ جبل احد شریف، شہداء احد اور سید الشہداء جن کا مزار وہیں پر ہے احد شریف کے دامن میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں روزانہ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ صالحین اور عارفین یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو نہیں ٹالتے، تو اس لیے جب بھی حاضری ہو عارفین اور صالحین کہتے ہیں کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، آپ سفارش کریں کہ حضور مجھ پر نگاہ کرم فرمائے۔ پھر صالحین کہتے ہیں پھر جنت البقیع آئیں اور وہاں تمام صالحین کو سلام پیش کریں، خاص طور پر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں اور ان سے بھی عرض کریں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ پھر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہوگا۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوں تو جنت البقیع شریف باقاعدہ حاضری کی نیت سے جائیں۔ ہوتا یہ کہ چلتے چلتے جنت البقیع سے گزرے، سلام پیش کر دیا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم باقاعدہ اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں تو ذہن بنا کے نکلتے ہیں وہاں حاضر ہونا ہے، تو ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، شہداء احد کو سلام پیش کریں گے، پھر جنت البقیع آئیں گے اور اہل بقیع کو سلام پیش کریں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ اور جب بھی مکہ شریف قیام ہو کوشش کریں روزانہ جنت المالا جو قبرستان ہے وہاں حاضر ہوں اور تمام اہل جنت المالا کو سلام پیش کریں، خاص طور پر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ضرور سلام پیش کریں۔ اور روزانہ جب بھی مکہ شریف حاضر ہوں تو جتنے دن قیام ہو روزانہ جنت المالا جائیں اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام پیش کریں۔ مکہ شریف سے باہر نواریہ کا علاقہ ہے جسے مقام صرف کہتے ہیں، وہاں پر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے مکہ شریف سے 20-25 کلومیٹر دور ہے، تو کسی ٹیکسی والے سے بات کر لیں، اور آپ مکہ شریف میں ہو تو ٹیکسی والے سے اس طرح بات کریں کہ ہمیں حضرت میمونہ کے مزار پر آپ لے جائیں، وہاں ہم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا وہ راضی ہو حاضری دیں گے، اور پھر ہمیں دوبارہ آپ اپنے مقام پر لے آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی حاضری ہو جائے گی۔ وہاں روز حاضر ہو سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ کم از کم 1-2 مرتبہ ضرور حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ ان درباروں میں جو حاضر ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو جب سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو حضرت امیر حمزہ کا حال اس کے مشابہ ہے جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور نور باطن عطا فرمایا، اور ابو جہل کی حیثیت یہی ہے کہ وہ کفر میں اور جہالت کے اندھیروں میں گرفتار رہا۔ لیس بخارج منہا، ان سے نکلنے والا نہیں۔